بار پھر یہ 1.5 سال کی جو حرکات ہے اس حکومت کی، یہ جو سیاسی نابالغ ادھر بیٹھے ہیں جس نے بٹھائے ہیں اور پچھلے 12 سال سے ہے، لیکن 1.5 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پختونوں کا ایک کلچر بھی ہے، یہ ہمارے بہنیں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہے، کسی کی وائف سے، یہ مائنارٹی کی ریپریزنٹیشن ہے، ایک آئینی کام جو یہ غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی سیشن کال کرتے ہیں، جو آئینی کام ہے ان کو ویسے ٹارچر کرنا، یہ کا کی ڈیموکریسی ہے، کا کلچر ہے، جس طرح یہ تباہیس نے اور گورننس میں اور چیزوں میں کیے، تو یہ اسمبلی کے ساتھ بھی وہی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جس طرح اندر ہم نے بات کی، یہ اختیار ہے اسپیکر کے پاس، یہ اختیار ہے گورنمنٹ کے پاس۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس جو تھوڑی بہت بچی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے آپ کسی اور کے حوالے نہ کر دو۔ ہمیں عدالت جانے کی یا چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ اپنا کام پورا کرتے؟ یہ اوت اگر آج یہ لیتے تو اس کی بھی پولیٹیکل سٹیچر میں اضافہ ہوتا۔ اس کو خود بھی پتہ ہے اگر ابھی نہیں ہوا تو انشاءاللہ شام کو یا کل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ جس بینچ کا فیصلہ ہے ریویو بینچ تھا، اس سے اوپر کون سا فورم ہے کہ یہ جا کر ادھر اپیل کریں گے؟ کون سا فورم ہے کہ یہ رکوائیں گے؟ 1.5 سال سے ہماری نمائندگی نہیں ہے سینٹ میں، اس صوبے کی نمائندگی نہیں ہے۔ 1.5 سال سے جو خواتین ہے 50% آف پاپولیشن ہے، اس کی نمائندگی نہیں ہے، یہ اوت نہیں لے رہے۔ 1.5 سال سے جو مائنارٹی ہے، جو امپورٹنٹ فگر ہے اس ملک کا، اس کی نمائندگی نہیں ہے۔ عجیب و غریب لوگ آئے ہیں، یہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ سیاسی نابالغ ہے، یہ صوبہ آج جس کے حوالے ہے وہ سیاسی نابالغ ہے۔ تو میں آپ کی وساطت سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آئین نے اس کو اختیار دی ہے انڈر آرٹیکل 255 اس کو ایکسرسائز کر کے اور ان کے لیے کسی کو نامینیٹ کر کے گزارش میں کرتا ہوں ان کی طرف سے کہ آج یہ مسئلہ حل ہو۔ شکریہ جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ جو سینٹ انتخابات کے حوالے سے آپ کا فارمولہ تھا، تو اس فیصلے سے کیا اس پہ اثر پڑے گا؟ کیونکہ حکومتی رکن نے جو ہے نشاندہی کی ہے۔ ہاں جی، یہ اس طرح ہے، یہ تو عجیب و غریب یہ ہے کہ یہ ایجنڈا ہمارا نہیں تھا، گورنمنٹ کا تھا۔ تو جو گورنمنٹ 93 وہ جو کہتے رہے 3/4 میجارٹی ہے، فلاں میجارٹی ہے، یہ کرم نہیں پورا کر سکتے۔ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، تو انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ جو فارمولہ ہم نے طے کیا ہے، ایک بار پھر میں بتاتا چلو، لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن نے یہ فارمولہ لاسٹ ویک سے میں نے فلوٹ کیا تھا کہ بدقسمتی سے اس اسمبلی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ریگارڈنگ سینٹ الیکشن، تو وہ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے۔ تو اس سوچ سے کہ ہم اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ چاپ ہم دھو لیں اور یہ کانسنسس سے بات ہو، تو یہ میں نے فلوٹ کیا تھا کہ آپ کی عددی نمبر زیادہ ہے، آپ 6 سیٹیں لے لو اور 5 اپوزیشن کو دے دو، تاکہ یہ کلچر ختم ہو جس طرح پنجاب میں کانسنسس سے ہوئے، لاسٹ ایئر بلوچستان میں کانسنسس سے ہوئے، فیڈرل گورنمنٹ میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے صوبے کے اوپر ایک دبا تھا، تو اس کو صاف کرنے کے لیے میں نے یہ فلوٹ کیا تھا، اور پھر ہماری بیٹھک بھی ہوئی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اسٹل آن بورڈ ہے، گورنمنٹ پلس پی ٹی آئی اس کی لیڈرشپ، اس کی سٹیٹمنٹ ہے، 5-6 کا فارمولہ ہمارا طے ہے۔ ابھی لوگ کوشچن کرتے ہیں فلاں نے وڈرا نہیں کیے، فلاں نے وڈرا نہیں کیے، تو ہماری مذاکرات کینڈیڈیٹ سے نہیں ہوئی، ہماری مذاکرات کسی ورکر سے نہیں ہوئی، ہماری مذاکرات لیڈر آف دا ہاؤس پلس اس کے جو چیئرمین ہے پارٹی کے، اس کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے، اس کے جو جنرل سیکرٹری ہے، اس سے ہوئی ہے، اور اسٹل وی آر آن بورڈ، اور اسی طرح یہ ایکسرسائز ہوگی۔ ویسے وداؤٹ الیکشن اگر ہوتے تو اچھا میسج چلا جاتا، لیکن ایک ایکسرسائز ہوگی ادھر انشاءاللہ۔ یہ دیکھو، یہ تو کرسٹل کلیئر ہے
جب اگر 11 کینڈیڈیٹ رہ جائے تو پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, نوٹیفائی ہو جائیں گے. جب کوئی وڈرا نہیں کر رہا تو یہ تو کلیئر ہے, تو پھر تو یہ ایکسرسائز ہوگی الیکشن کی. لیکن جو ہماری کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی وہ انٹیکٹ ہے, تو ادھر یہ ایکسرسائز ہوگی ووٹنگ کی 4-5 گھنٹے. بہت سارے آزاد, ایک آزاد نہیں ہے, آزاد یہ سارے بھی پی ٹی آئی بھی سارے آزاد ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ خود بھی آزاد ہے. یہ پرسوں الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ سارے آزاد ہے. اب یہ آپ نے نہیں دیکھا, آپ لوگوں نے, یہ عجیب پارٹی ہے, عجیب پارٹی ہے کہ ایک بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, دوسرا بندہ دوسرا. نہ یہ اپنے اس کا چیئرمین کون ہے, ابھی کون ہے چیئرمین؟ بیرسٹر گوہر ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے اس کے چیف منسٹر, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ لسٹ جو نکالی ہے وہ جو قیدی نمبر ہے, میں اس میں غلط ہوتا ہو کہ 804 ہے 420 ہے, اس نے اپروو کر کے یہ لسٹ دی ہے, اس کا اپرووڈ لسٹ ہے. تو میں کس کو لیڈر مانوں؟ اس میں کون لیڈر ہے, کس کی بات آپ مانیں؟ ہم ہائی کورٹ نہیں, ہم چیف جسٹس کو اپلیکیشن دے رہے ہیں, اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ آرٹیکل 255B کے تحت کہ وہ کسی کو نامینیٹ کر لے یا خود کر لے اور ان سے اوت لے لے. تھینک یو. جی کیوں نہیں دے سکتے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کے پی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا ہے کہ وہ میڈیا سے اس وقت گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آئینی کام میں تاخیر کی جا رہی ہے, یہ اسمبلی کے ساتھ کھلواڑ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی بہت بچی ہوئی پولیٹیکل سپیس کو کسی اور کے حوالے نہ کر دیں. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت میں سیاسی نابالغ لوگ موجود ہیں, حکومت ایک آئینی کام نہیں کر رہی, یہ کہاں کی جمہوریت ہے. اس سے پہلے آپ کو بتائیں تو کے پی اسمبلی کا آج اجلاس صبح 9 بجے شروع ہونا تھا, جو کہ تاخیر کے وجہ سے 11 بجے کے بعد شروع ہوا. جو ہی اجلاس شروع ہوا تو حکومتی رکن کی جانب سے کورم کی نشاندہی کر دی گئی, اور اس کے بعد اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے کورم